السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جو ہے نا، یہ بڑی خاص ویڈیو ہے۔ یہ اسپیشلی عورتوں کے لیے، تو عورتیں اس کو پورا سنیں اور اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ آج کی ویڈیو میں وہ عورتیں ہیں جن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرشتے اور عوام الناس لعنتیں بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ اس عورت کو آپ لعنتی عورت کہہ سکتے ہیں، جہنمی عورت کہہ سکتے ہیں، بے حیا، بے شرم، بے غیرت عورت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس پہ اللہ کی لعنت، اس میں یہ سب خرابی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں یعنی کہ ان کا ذکر فرمائیں کہ بھئی یہ عورتیں جو ہیں یہ لعنتی بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں، بے حیا، بے شرم، یعنی کہ ان کا مقام جہنم میں، ان کی یہ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ تو اس لیے عورتیں اس ویڈیو کو خاص دھیان سے سنیں۔ میں مختصر سا یعنی کہ بتاؤں گا، کیونکہ جب آپ احادیث بہت سن چکی ہیں یا سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ خاص کر آپ ہمارے کراچی کے ایک مفتی ہیں، مفتی مسعود صاحب، ان کو سنیں تو آپ کو اور زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے کہ وہ عورت جو گھر سے بغیر خاوند کی مرضی کے، یعنی کہ بغیر خاوند کو بتائے گھر سے باہر نکلے، وہ جب گھر سے باہر نکلے گی، جب تک وہ واپس نہیں آئے گی، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اور عوام الناس کی لعنتیں برستی رہیں گی۔ یعنی کہ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایک صحابی تھے، تو وہ باہر کاروبار کے سلسلے میں گئے، تو اپنی بیوی کو کہہ گئے کہ تو نے اس گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا۔ تو وہ چلے گئے، کہہ کے یہ کہ چلے گئے، تو اس کا عورت کا باپ جو تھا نا، وہ بیمار ہو گیا۔ تو اس کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے، تو اس کو آ کر مل جا۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام بھیجا کہ یہ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ تیرے خامن نے کہا چار دیواری سے باہر نہیں جانا، تو نہیں، تیرے کو نہ جانے میں اللہ تیرے کو ثواب عطا کرے گا۔ پھر پیغام آیا کہ وہ قریب المر گئے۔ پھر اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے بولا نا، جو تیرے خامن نے کہا ہے وہی ہے، اسی میں تیری بہتری ہے۔ پھر اس کو میسج آیا کہ تیرا باپ مر گیا ہے، تو اس نے پھر میسج بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جواب یہ آیا کہ اس میں تیرے لیے اللہ نے برکت رکھی ہے، تو اپنی خامن کی بات کو مان، اللہ تیرے کو یعنی کہ بڑا اجر دے گا۔ تو اندازہ لگا لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اس عورت کو اجازت نہیں دی خامن کی مرضی کے بغیر کہ وہ گھر چھوڑ کر اپنے باپ کی یعنی کہ موت پہ ہی جا سکتی۔ تو آج کل کی یہ عورتیں، ان کو اللہ ہدایت دے، یہ دین سے یعنی کہ ان کو تو پھر آپ عورت بھی نہ کہیں اور مسلمان بھی نہ کہیں۔ یہ جو عورتیں ہیں نا، یہ جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں، دوڑ جاتی ہیں یا باہر چلی جاتی ہیں اور خاوند کی پرواہ نہیں کرتی، ان کو عورتیں نہیں کہیں۔ تو یہ تھی پہلی جو عورت گھر سے باہر۔ دوسری وہ عورت جو خاوند کی نافرمان ہے، یعنی کہ جیسے پہلے وہ خاوند کی فرما بردار رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے کو اللہ بڑا اجر دیتا۔ تو اگر نافرمانی کرتی تو نقصان میں جاتی۔ تو اسی طرح جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، یعنی کہ اس کی مرضی کے بغیر کام کرتی ہے، اس کی مرضی نہیں مانتی، اس کے ساتھ صحیح تعلقات نہیں رکھتی،
اس پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں اور عوام الناس کی لعنت ہے۔ آگے وہ عورت جو خاوند کی غیبت کرتی ہے، یعنی کہ خاوند کے سامنے تو مسکراتی ہے، ہنستی ہے، بڑا یعنی کہ مسکے لگاتی ہے، لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے، کوئی سہیلیوں میں جاتی ہے، کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے، یا گھر میں کوئی دوسری سہیلی آ جاتی ہے، کوئی عورت آ جاتی ہے، یا کسی جگہ پہ یہ کوئی دکان پہ کسی جگہ پہ جاتی ہے، تو یہ اپنے خاوند کی غیبت کرتی ہے، یعنی کہ اس میں اس کو مزہ آتا ہے خاوند کی برائیاں کرنا، خاوند کی کوئی اچھائی بیان نہ کرے گی، یعنی کہ وہ یہ بھی برا ہے، یعنی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے خاوند پہ الزام تراشی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس پہ بہتان لگانے، یعنی اس میں وہ سمجھتی ہے کہ میں مظلوم بن جاتی ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں ہو یہ تو بڑی مظلوم ہے۔ اس عورت پہ بھی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی اور عوام الناس کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو عورت یعنی کہ اپنے خاوند کی غیبت کرتی ہے، یعنی کہ کسی دوسرے کو اپنے خاوند کی کمزوریاں یا اپنے خاوند کے بارے میں ایسی باتیں بنا کر یعنی کہ بتاتی رہتی ہے، یہ عورت بھی لعنتی اور جہنمی ہے۔ اس کے آگے ہے کہ وہ عورت جو خاوند کے مال کو چوری یا دھوکے سے، یعنی کہ خاوند کو کہا کہ وہ میرے بھائی کے کاروبار میں آپ انویسٹ کریں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، وہ ہمارے میرے باپ نے کاروبار کیا اس میں انویسٹ کریں، بڑا فائدہ ہوگا، یا ایسے یعنی کہ دھوکے سے اپنے خاوند کا پیسہ اپنے میکوں میں بھیجنا یا چوری بھیجنا، یہ بھی ایک لعنتی عورت ہوتی ہے۔ اس پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرشتے اور عوام الناس کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ آگے وہ عورت یعنی کہ یہ عورت کے جو میکے ہوتے ہیں نا، یہ جو جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر میکے کسی خاص خاندان سے ہوں تو پھر تو وہی اپنی وہ بیٹی کو سمجھا سکتے ہیں کہ نہ بیٹی، ہمیں یہ مال نہیں چاہیے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، تو خاوند کا مال جو ہے نا وہ خاوند تک رکھ، ہمیں نہ یہ خاوند۔ تو اگر وہ بازاری لوگ ہوں یعنی کہ کمرشل ٹائپ کے، جیسے بازاروں میں ہوتا ہے کہ بیٹی بھی کمائی، اس کی کمائی بھی حلال ہے، بیوی کی کہ حلال ہے، یعنی کہ وہ ان کو کوئی نہیں، وہ بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، کچھ بھی کریں، لیکن ان کو پیسہ چاہیے، تو وہ اصل میں کسی خاندان سے نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے یعنی کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک معاشرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کمی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ کم ذات ہوتے ہیں، کمی ہوتے ہیں، کمین ہوتے ہیں، ایسی ہے۔ پنجاب میں تو ہمارے زیادہ کمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ کمی لوگ ہوتے ہیں، ان کی یعنی کہ کوئی خاص ذات نہیں ہوتی، اگر وہ خاندانی ہوں تو وہ اپنی بیٹی کو خود سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو بیٹیوں کا مال یعنی کہ اپنے داماد کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، لیتے ہیں، پیسہ 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 کسی طریقے سے بھی ہمارے پاس یہ پیسہ، یہ کمی لوگ ہوتے ہیں، یہ خاندانی نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ ہمارے تو پاکستان میں تو کہتے ہیں نا بازاری، جیسے لاہور میں ایک بازار ہے وہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی دوسری شہروں میں بھی ہے، پوری دنیا میں ایسے بازار ہیں، تو یہ بازاری لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہمارے ایک شاعر ہوئے ہیں اور اللہ کے بندے بھی تھے، میاں محمد بخش، ان کی شاعری بڑی مشہور ہے، تو انہوں نے یہ کمی کے لفظ پہ نا جب انہوں نے شعر لکھا تو انہوں نے کہا کمی کمین کم ذات کتے، اندازہ لگائے، یعنی کہ یہ جو گرے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ جو بازاری لوگ ہیں، یہ جو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے یعنی لڑکیوں کو، بیویوں کو استعمال کرتے ہیں اور داماد بناتے ہیں، پھر ان کو لوٹتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ کمی کمین کم ذات کتے، یہ میاں محمد بخش نے کہا۔ تو ابھی آپ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک اللہ کا بندے نے یہ کہا اور اللہ نے کیا کہا،
ان لوگوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی اور عوام الناس کی لعنتیں برستی ہیں، یہ جو اپنی بیٹیوں کا یعنی کہ مال کھاتے ہیں، ان سے پیسے منگواتے ہیں، کھاتے ہیں۔ آگے ہے وہ عورت، یہ ایک خاص نقطہ سننے کی بات ہے، یہ عورت تو سیدھی جہنم میں، کوئی اس کا رستہ نہیں۔ وہ عورت جو اپنے خامند کے علاوہ کسی غیر محرم کو، کسی دوسرے بندے کو کہے کہ یہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے، یہ میرا سویٹ ہے، یہ میرا فیورٹ ہے، تو یہ سمجھ لے اگر کوئی عورت کسی غیر محرم کو کہتی ہے کہ یہ میرے سے پیار کرتا ہے، یہ میرا فیورٹ ہے یا سویٹ ہے، تو سمجھ لے وہ عورت بے حیا بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، بے شرم بھی ہے، اس کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ لعنتیں تو اس پہ اس دن ہی برسنی شروع ہو جاتی ہے جس دن وہ کسی غیر مرد کو یہ کہہ دیتی ہے نا کہ یہ میرے سے پیار کرتا ہے، یا یہ میرا فیورٹ ہے، یا یہ میرا سویٹ ہے، تو وہ تو لعنتیں تو اسی دن شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس عورت کا ٹھکانہ جو ہے نا، کیونکہ یہ اپنی جب بے حیا بے شرم ہو گئی تو اس کی عصمت پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی، تو یہ عورت سیدھی جہنمی ہے، لعنتی ہے۔ آگے ہے کہ غیر محرم مرد کو چوری چھپے ملنا، یعنی اس کے جانا، اس کی بیوی کے ذریعے اسے باتیں کرنا، اس کے گھر میں جانا، گھر سے جب باہر جانا تو یعنی کہ موبائل بند کر دینا تاکہ میرے جو اصل میرا خامند ہے یا سسرال والے ہے وہ میری لوکیشن نہ ڈھونڈ لیں کہ میں کہاں گئی ہوں۔ تو یہ وہ عورت ہے یعنی کہ جس کا جہنم میں نیچے سے نیچے جو جگہ ہے وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اس پہ بھی، اس عورت پہ بھی لعنتیں یعنی کہ برستی ہیں جو کسی غیر محرم کو، خواہ اس کی بیوی کے ساتھ یعنی کہ خامند کی مرضی کے بغیر وہ جا کر اس کو مل رہی ہے، خواہ وہ وہاں اس کی بیوی ہو اس مرد کی، لیکن اس کے لیے وہ غیر محرم ہے اور اس نے خامند کی اجازت نہیں لی، اس لیے یہ عورت جو ہے نا یہ لعنتی ہے، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ اس کے آگے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ خامند کی غیبت کرنے والی، تو ایک عورت ہوتی ہے وہ خامند کے راز یعنی کہ اس کے کاروباری راز یا اس کے گھریلو راز یا اس کی کوئی بھی یعنی کہ جو راز ہوتے ہیں، جو اس کی باتیں ہوتی ہیں جو صرف میاں بیوی تک رہنی چاہیے، گھر تک رہنی چاہیے، یہ دوسرے لوگوں سے جا کر شیئر کرتی ہے، یعنی کہ جہاں بھی کسی کے ساتھ بیٹھتی ہے اپنے خامند کی غیبت تو کرتی ہے کہ وہ برا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، پھر اگلے آدمی کو یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کیا کرتی ہے، اپنے خامند کے راز، جیسے یہ سمجھ لو کہ اس کا خامند کو بزنس کرتا ہے، تو یہ جب کسی بزنس والے مرد کو ملے گی یا اس فیملی کو ملے گی تو یہ کیا کرے گی کہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے خامند کے راز ان کو بتائے گی کہ میرا خامند ایسے یہ کام کرتا ہے، آپ بھی ایسے کرو، میرا خامند یہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو اگر موقع ملے تو خامند کے راز ان رائٹنگ، مطلب اگر خامند کے راز اس کے موبائل میں ہے، سپوز اس نے کسی جاب کی کوئی پرائز دی ہوئی ہے تو آگے اس کا دوست جو ہے یا جن کو یہ فیورٹ کہتی ہے وہ بھی وہی کام کرتے ہو، تو یہ کیا کرے گی کہ خامند کے موبائل سے وہ پرائس لسٹ جو اس نے دی ہوئی ہے یہ اس کو بھیج دے گی، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کو پرائس کو تھوڑا کم کرے گا، اسی پروجیکٹ پہ جا کر وہ دے دے گا، وہ پروجیکٹ لے جائے گا۔ یعنی کہ یہ عورت اتنی خطرناک اور اتنی یعنی کہ گری ہوئی عورت، یہ اپنے خامند کی غیبت تو کرتی ہے لیکن ساتھ دوسروں کو خامند کے راز بھی دیتی ہے، جو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے کہ عورت خامند کی
امانت دار ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے راز، اس کے گھر، اس کے مال، اس کے بچوں کی رکھوالی کرتی ہے، یعنی کہ اس کی یہ امانت دار ہوتی ہے۔ تو یہ عورت وہ ہے جو امانت میں خیانت بھی کرتی ہے۔ تو امانت میں خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے، تو اس کی سزا اللہ نے اس کے لیے یہ رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اور عوام الناس جو ہے نا، وہ اس عورت پہ جب یہ ایسا کام کرتی ہے تو اس پہ لعنتیں برساتے ہیں۔ تو یہ چند میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی جو لعنتی اور جہنمی عورتوں کی نشانیاں ہیں۔ تو اگر میری بہنیں، بیٹیاں، کوئی بھی یہ ویڈیو سنے، دیکھے، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یعنی کہ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، بڑی، یعنی کہ کوئی جی لے گا۔ عورت کے لیے تو بس یہ 50 سال تک، پھر تو وہ بیچاری بڑھاپے میں چلی جاتی ہے، پھر تو وہ یعنی کہ دعائیوں پہ لگ جاتی ہے نا۔ تو یہ جو 10 20 سال کے ہوتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں عورت جو ہے، مرد بھی چلو 15 سال سے اوپر شروع ہو جاتا ہے، چلو بھئی اس کو تھوڑا سا کیا طریقے، اس کی عقل اور اس کی چیزیں جو ہیں صحیح کام کرنا شروع کر دیتی۔ تو 15 سے یہی سمجھ لیں کہ 30 35 سال تک عورت جو ہے، 40 سال تک لگا لو، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر میڈم بن جاتی ہے۔ اگر وہ صحیح ہوگی تو وہ ایک دیندار بڑی نیک عورت ہوگی۔ اللہ یعنی کہ اس کی ہر چیز کو پسند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی عورتوں کو یعنی کہ بڑی نیک عورتیں کہتے ہیں۔ اور اگر وہی عورت یہ جن کی میں نے یہ آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، اگر یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، وہ پھر میڈم بن جاتی ہے، میڈم۔ جیسے بازاری عورتیں نہیں وہاں بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ پان کھا رہی ہوتی ہیں، تو ایسے یعنی کہ اپنے کوٹھے پہ، تو پھر یہ وہ ہو جاتی ہیں یعنی۔ تو اللہ میری بہن، بیٹیوں، ماؤں کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ ایسی یعنی کہ عورتوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ اور اگر کسی میں کوئی ان میں سے کوئی خامی ہے تو وہ اپنی اس خامی کو دور کرے، کیونکہ توبہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں۔ وہ اللہ سے توبہ کرے اور سچی توبہ کرے، اور اس کے بعد اللہ سے وعدہ کرے کہ آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، ورنہ وہ سیدھی جہنم میں جائے گی۔ تو اللہ ایسی عورتوں سے سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔